السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ تمام مشکلات کا حل اہتمام نماز ہے۔ اہتمام سے نماز پڑھیں گے تو ہمارے سارے مشکلات دور ہو جائیں گے۔ فرمان الہی ہے سورہ بقرہ میں اللہ تبارک تعالیٰ آیتوں کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں، یہ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ کیا ہے آیتوں کا؟ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ صبر اور نماز کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہ کچھ تکلیف آتی ہے نا تو ہم کیا ہو جاتے ہیں، ایک دم بزن ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، نماز مت چھوڑو، نماز پڑھ کے اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ نماز بہت بھاری ہوتی ہے، سوائے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی نماز بہت بھاری ہے کس پر؟ جو ایمان والے نہیں ہیں اور جو پکے مسلمان نہیں ہیں تو ان پہ بھاری ہے، مگر کیا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا، جو تقوی والے ہیں نا، ان پہ یہ نماز بھاری نہیں ہے۔ آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ خود ہی فرما دیے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی یا کسی بات سے غمگین ہوتے تو آپ نماز پڑھنے لگتے۔ تو یہ عمل کتنا بہترین عمل ہے نا، کہ ہمارے نبی بھی جب کوئی تکلیف یا کوئی غم پہنچتا تو وہ نماز کی طرف بڑھتے، نماز پڑھتے۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے، جب بھی ہمیں کوئی تکلیف پہنچے تو ہم فوراً نماز پڑھنا ہے اور اللہ سے رجوع ہو کر اللہ سے مانگنا ہے، مدد طلب کرنا ہے۔ اللہ نے بتا دیا ہمیں تو ہمیں یہی عمل کرنا ہے۔ نماز بھی کیسی ہونی چاہیے؟ ہماری نماز پوری کی پوری نماز صحیح اور درست ہونی چاہیے، تب جا کے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو واجبات نماز کی سکون سے ادائیگی کرے، یعنی واجبات جو نماز میں ہیں اسے سکون سے ادا کرے۔ نماز میں رکوع کے بعد اور سجدے سے پہلے سکون سے سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ رکوع کے بعد جب سیدھا کھڑے ہوتے ہیں نا تو بہت سی بہنیں کیا کرتے، فوراً سجدے میں چلے جاتے۔ نہیں، یہاں پر سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ اس حالت کو قوما کہتے ہیں، سیدھا کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ اور ہمیں تسبیح بھی پڑھنا ہے، کیا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمد اور ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ اس طرح سجدہ کرے۔ اس طرح دونوں سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھنا بھی واجب ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھنا بھی واجب ہے۔ تھوڑا تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک سجدہ کر لیے فوراً دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں ٹھونگے مارنا۔ ہمیں ایک سجدہ کر کے تسبیح پڑھنا ہے، دونوں سجدے کے درمیان کی تسبیح پڑھنا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، تو یہ تسبیح بھی ہو جاتی ہے اور اطمینان سے بیٹھنا بھی ہو جاتا ہے دونوں سجدوں کے درمیان۔ تو اس حالت کو جلسہ کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں واجب ہے، ہمیں ان چیز کا دھیان رکھنا ہوگا۔ کچھ لوگ جلدی کرتے ہوئے قوما یا جلسہ میں سکون سے سیدھے نہیں ہوتے، ان کا واجب ادا نہیں ہوتا، اور واجب ادا نہ ہونے سے نماز بھی ادا نہیں ہوتی۔ تو واجبات کو دھیان سے پڑھے اور اللہ کے قرب کو حاصل کرے۔ نمازوں میں خشوع و خضوع کا نزول ہوتا ہے،
جب ہم فرض اور واجبات کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں تو ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع کا نزول ہوتا ہے۔ یہاں پر میرا سبق ہو گیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔